اس نے آسٹریلین طوطے دیکھے۔ پاس بڑے ایک اور پنجرے میں تتر تھے اور اس کے پاس ڈربے میں کچھ خرگوش چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ باری باری ہر پنجرے کا جائزہ لیتی رہی، پھر وہ دوبارہ آسٹریلین طوطوں کے پنجرے کے پاس آ گئی۔ کچھ طوطے پنجروں کے اندر لگی ہوئی تارے پر جھولے رہے تھے، کچھ پنجرے کے اندر اڑ رہے تھے۔ اس نے انہیں گننے کی کوشش کی تھی، وہ تعداد میں 9 تھے، اس لیے ان کی سرگرمیاں بہت دلچسپ تھی۔ وہ وہیں کھڑی ماتھا جالی سے ٹکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب اڑتے ہوئے اس کے سامنے والی جالی کے پاس سے گزرتے تو ان کے پروں کی ہوا وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ایک طوطا اچانک اس کی انگلیوں پر چپٹا۔ مومنہ کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اس نے پھرتی سے اپنی انگلی کو جالی کے سوراخوں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ طوطا اب اڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، درمیان والی انگلی کے ناخن کے پاس سے کچھ گوشت غائب تھا۔ اسے انگلی میں بہت درد ہو رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے انگلی کو دبا کر خون بند کرنے کی کوشش کی تھی اور تب ہی اس نے ایک آواز سنی تھی۔ کیا ہوا مومنہ؟ اس نے چونک کر دیکھا، وہ کچھ دور برآمدے کی عقبی دروازے میں کھڑا تھا۔ اب وہ اور آگے آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے مومنہ نے نبیلہ آنٹی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ مومنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ اب دوبارہ اپنی ایک حماقت کی وجہ سے موضوع گفتگو بننا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اب اس کے پاس آ گیا تھا۔ مومنہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چیخی کیوں تھی وہ؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ولید کی تیز نظریں فرش پر پڑے ہوئے خون کے قطروں سے چوکی۔ یہ ہاتھ جو پیچھے کیا ہوا ہے، یہ دکھاؤ ذرا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی کا معائنہ کیا تھا، پھر جیب میں رومال دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ لاؤ تمہارے ہاتھ پر کچھ لگاؤں۔ وہ رومال نہ ملنے پر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں خود۔ اس نے روکنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل حتمی تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ نبیلہ آنٹی وہیں برآمدے میں کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے تفشیش بھرے انداز میں پوچھا تھا، کیا ہوا مومنہ؟ کچھ نہیں ممی، انگلی پر زخم لگ گیا، شاید طوطے نے کاٹا ہے، ولید نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ نبیلہ آنٹی نے ایک گہری سانس لی۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ ان کی بات پر کچھ شرمندہ ہوگی۔ زیادہ کاٹ لیا ہے؟ انہوں نے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں ممی، کچھ زیادہ ہی کاٹ لیا ہے، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ میرا ناشتہ ادھر لاؤنج میں لے آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر آ گیا تھا۔ وہ کچن کا عقبی دروازہ تھا جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے کچن سے گزر کر اندر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے وہاں بٹھا کر غائب ہو گیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ وہ اتنی دیر بائیں ہاتھ سے انگلی کو دبا کر خون روکنے میں مصروف رہی۔ اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں بڑے ماہرانہ طریقے سے اس کا ہاتھ صاف کر کے بینڈیج کر دی۔ یہ سامنے واش روم ہے، وہاں جا کر ہاتھ دھو لو، اس نے فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کسی معمول کی طرح واش روم میں چلی گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے اپنے خون آلودہ ہاتھ دھوئے۔ جب وہ واپس آئی تو وہ ایک بار پھر فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ نبیلہ آنٹی وہاں ناشتے کے ٹرے کے ساتھ موجود تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، انہوں نے اسے آفر کی تھی۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ تو پھر چائے پی لو، آ جاؤ۔ انہوں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر چائے بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ جھمتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھما دیا تھا۔ وہ چائے کا پہلا سپ لے رہی تھی جب وہ آ گیا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھ کر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر اپنی طرف کھینچ کر اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ولید کو آج بخار تھا، اس لیے یونیورسٹی نہیں گیا، دیر سے اٹھا تھا۔ مومنہ کو یاد آیا اس کا ہاتھ بہت گرم تھا۔ یہ ابھی کچن میں گیا تھا اور میں نے ناشتہ بنانا شروع کیا تھا کہ تمہاری چیخ کی آواز سنی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیخ کس کی ہے، مگر ولید فوراً پہچان گیا۔ میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خیریت ہی رہی۔ نبیلہ آنٹی آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک پلیٹ میں فروٹ کیک کا پیس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ نہیں، میں بس چائے پیوں گی، اس نے انکار کیا تھا۔ یہ کیک میں نے خود بنایا ہے، ولید کو بہت پسند ہے، تم کھا کر دیکھو۔